حضرت یوسف علیہ السلام کا قرآن میں بار بار تذکرہ ہوا ہے اور قرآن کا 12واں سورہ بھی انہی کے نام پر ہے۔ اس سورہ کے 111 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ اول سے آخر تک حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ قرآن میں قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف کی 3 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں جس کی وحی اس قرآن کے ذریعے آپ کی طرف کی گئی ہے۔ اب یہاں سے اس قرآنی داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان تمام بھائیوں میں سے صرف جناب بنیامین ان کے مادری بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جناب بنیامین کے علاوہ باقی سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب ان کی عمر 9 سال ہو گئی تو ایک دن وہ بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، بابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند، سورج اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تدبیر خواب کا علم جانتے تھے۔ انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام سے کہا، میرے لال اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا کہ وہ لوگ الٹی سیدھی تدبیروں میں لگ جائیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری اولاد پر اپنی نعمت تمام کرے گا، جس طرح تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر تمام کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ یہ خواب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنیں گے۔ ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے تخت سلطانی کے قریب آ کر ان کی تعظیم و تکریم کریں گے اور سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی طبیعت سے آگاہ تھے، لہٰذا انہیں علم تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرتے ہیں، پس آتش حسد کو ہوا نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب دیکھنا اور دوسرے الہامات موجب بنے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ایک خاص عظمت و ہیبت مشاہدہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا پیغمبر ہوگا اور ان کا مستقبل درخشاں ہوگا، اس وجہ سے وہ جناب یوسف علیہ السلام سے اپنی الفت و محبت کو پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ بس حضرت یعقوب علیہ السلام کا جناب یوسف علیہ السلام سے یوں ولہانہ پیار برادران یوسف کے لیے بغض و حسد کا سبب بنا۔ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بعض بیویوں نے جناب یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن لیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بتا دیا۔ اس وجہ سے برادران یوسف جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسد کرنے لگے اور ان کے بارے میں خطرناک قسم کا پروگرام بنا لیا۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اچھی اور نیک صفات و خصوصیات کچھ اس طرح تھیں کہ وہ خواہ مخواہ ان کے والد گرامی دوسروں کی نسبت ان سے زیادہ محبت کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جناب بنیامین کے علاوہ ان تمام سے چھوٹے بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی اور یہ فطری سی بات ہے کہ ایسے بیٹے کے ساتھ ماں باپ کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتے تاکہ بیٹوں کے درمیان آتش حسد کو ہوا نہ ملے، بلکہ جناب یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا ہوا تھا تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ ادھر سے جناب یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں سے خوبصورت بھی تھے۔ ان کا مناسب قد اور چہرہ انتہائی زیبا تھا اور یہی بات ان بھائیوں کے اندر حسد کی آگ بھڑکانے کے لیے بھی کافی تھی، جو ماں کی طرف سے ان کے سگے بھائی نہیں تھے۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے درمیان عدل و انصاف برقرار رکھنے میں ذرا برابر کوتاہی نہ کی، لیکن حسد کی وجہ سے برادران یوسف کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ایک مخفیانہ بیٹھک میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین باپ کے نزدیک ہماری نسبت محبوب تر ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور گروہ ہیں، یقیناً ہمارے باپ گمراہی پر ہے۔ کسی نے کہا، تم لوگ یوسف کو قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو تو باپ کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا، اس کے بعد تم سب اپنے گناہ سے توبہ کر لینا تو تم سب صالح افراد بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔
تاکہ کوئی قافلہ اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ ہاں، حسد جیسی بری خصلت اس چیز کا باعث بنی کہ انہوں نے اپنے باپ جو کہ پیغمبر خدا ہیں کو گمراہ تک کہہ دیا۔ اکثریت نے بے گناہ یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی اور ارادہ کیا تھا کہ ایک بہت بڑی جنایت کے مرتکب ہوں تاکہ حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر سکیں۔ روایت میں آیا ہے وہ شخص کے جس نے مخفیانہ ملاقات میں بھائیوں کو یوسف کے قتل سے منع کیا وہ لاوی یا بنیامین یا یہودا تھا۔ اس نے کہا وہ گرا جو ہاتھ سے کھل جائے اسے دانت کی کیا ضرورت، یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ باپ کے دل سے یوسف کی محبت ختم کریں، لہٰذا اس کام کے لیے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یوسف کو فلاں اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں جو کاروانوں کے رستے پر واقع ہے، تاکہ جب کاروان والے اس کنویں سے پانی بھرنے آئیں تو وہاں یوسف کو دیکھیں اور اپنے ہمراہ دور دراز جگہ لے جائیں۔ اس کے نتیجے میں یوسف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ کی آنکھوں سے پنہا ہو جائے گا، یعنی کہ دور ہو جائے گا۔ جب بھائیوں نے اس تجویز کو قبول کیا اور ارادہ بنایا کہ کسی مناسب وقت میں اس نقشے پر عمل کریں جی، تو اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کینہ و حسد ایسی عادت ہے کہ جس سے بہت سی دیگر بری عادتیں جنم لیتی ہیں اور یہ دوسرے کبیرہ گناہوں کی چابی ہے، لہٰذا بہت سے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ حسد جیسی منحوس بیماری کو صفائے دل سے دھو ڈالیں۔